تو آج ہم نے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھنا ہے، جو ہے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ عورت اگر ماں ہو تو حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، لوگوں سن لو، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ کہ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ماؤں کی خدمت کرو، اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی ماؤں کو راضی کر لو، اللہ رب العزت تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اگر ماں کی صورت ہے تو قدموں تلے جنت ہے، اگر وہ بیوی کی صورت میں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی بیوی کی سختی کو برداشت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ ہموار کر دے گا۔ کہ اگر کسی کی بیوی سخت مزاج ہے، غصے والی ہے، تو اس کی سختی پر اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی صبر کرتا ہے، اس کو لان تان نہیں کرتا، اس کو گالیاں نہیں دیتا، اس کی بد مزاجی پر صبر کرتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت کے حبیب نے بتایا کہ اجر عظیم اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے، اس کی سختیوں کو برداشت کرے، اور یہ خیال کرے کہ اگر وہ سختی کا مظاہرہ کرنے والی ہے تو اس سے مجھے فائدے بھی پڑے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ میرے ایمان کی محافظ ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میرا ایمان نہ بچتا، میں غیر عورتوں کی طرف راغب ہو جاتا اور میں زنا جیسی لعنت میں مبتلا ہو کر اللہ اور اللہ کی ناراضگی کا سبب میرے لیے بن جاتا۔ تو میرے لیے وہ ایمان کے تحفظ کا باعث ہے، میرے بچوں کی وہ دیکھ بھال کرتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرے لیے کپڑے پریس کرتی ہے، میرے لیے گھر کو سنوارتی ہے، سجاتی ہے، میرے لیے بستر بچھاتی ہے، اس کی جو دوسری اچھائیاں ہیں اس کی طرف نگاہ کرے اور اس کی سختی کو بھول جائے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کے ہاں اس شخص کے لیے اجر عظیم ہے۔ اگر وہ بہن کی صورت میں ہے تو پھر بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بہنوں پر شفقت کرتا ہے، بہنوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، بہنوں پر صلہ رحمی کرتا ہے، وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بہنوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ اور بہنیں پھر جب دعا دیتی ہیں تو پھر دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ کبھی مشکل پڑ جائے نا، کبھی کوئی مصیبت آ جائے، ٹھیک ہے نیک لوگوں سے دعا کرنا بھی ثابت ہے، بزرگان دین سے دعا کروائیں، پیران نظام سے دعا کروائیں، لیکن یاد رکھیے سب سے بڑے پیر آپ کے گھر میں موجود ہیں۔ کسی دنیا کے اور پیر کی کوئی عزت تقدیم آپ کریں نہ کریں وہ بعد کے معاملات ہیں، مگر اگر آپ نے گھر بیٹھے پیروں کی عزت و تکریم نہ کی تو آپ لیے دونوں جہانوں کے لیے وبال بن جائے۔ یاد رکھیے آپ کے ماں اور باپ آپ کے لیے سب سے بڑے پیر ہیں، اگر ان پیروں کو آپ نے ناراض کر لیا تو سمجھ لیجیے آپ کے دونوں جہاں تباہ و برباد ہو۔ یہ خود سے بات نہیں کر رہا، جتنی باتیں ہوتی ہیں حضور کے فرمودات کی روشنی میں کر رہا ہوتا ہوں، نہیں تو میں حدیث بھی سنا دیتا ہوں، نہیں تو عربی میں بتا دیتا ہوں۔ راغمان کو راغمان کو راغمان کو قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادراک لوالدی تلکبر احدهما او کلاهما ثم لم يدخل الجنہ، حضور نے فرمایا راغمان اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، راغمان کو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، راغمان کو وہ شخص غرق ہو جائے۔ قیلا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلی من ادراک لوالدیہ عند الکبر احدهما او کلاهما، جو شخص اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پائے پھر اس کی خدمت کر کے ثم لم يدخل الجنہ، جنت کا حقدار نہ بن کے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ گویا اگر
آپ کے گھر میں ایک باپ ہے یا ماں اور باپ دونوں ہے، اگر آپ ان کی خدمت نہیں کرتے تو حضور فرما رہے ہیں کہ وہ شخص تباہ ہو جائے، وہ شخص غرق ہو جائے، اس شخص کی ناک خاکلود ہو جائے، اور جس کے بارے میں حضور بد دعا کریں اس کو پھر تباہ و برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو خدا را آج ہمیں غور کرنا ہے۔ آج اکثر نوجوان جو ہیں وہ اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر پیروں کے قدموں میں حاضر ہوئے ہوتے ہیں۔ منڈا کتے گیا ہے جی، اور جی پیران دی سیوا واسطے گیا ہے، پیران نال گیا تھا جی، وہ پیران نال ٹور تے گیا تھا جی، پیران نال اگر جلسے تے گیا ہوا ہے۔ منڈا کتے گیا جی، اور جی فلانی تھان تے گیا جی، محفل سنن گیا ہے۔ اگر گھر میں تیرے بزرگ والدین موجود ہیں، ان کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، تو تمہارا کہیں اور جانا قطعاً جائز نہیں۔ تمہارا سبھی کچھ تمہارے والدین کے قدموں تلے، ان کو راضی کر لو گے تو رب راضی ہو جائے گا، رب کا رسول راضی ہو جائے گا۔ اگر وہ ناراض رہے تو تیرا پیروں کے پاس جانا، تیرا محافل کے اندر شمولیت اختیار کرنا، تیرا نوافل پڑھنا، تیرے روزے رکھنا، حج کرنے، زکاتیں دینی، سبھی کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کا تجھے رتی برابر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں دعائیں حضور کا فرمان سن لیں۔ ایک حضور کی بارگاہ میں حضور کا صحابی آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین حیات ہیں۔ حضور فرمایا جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ تو اپنے والدین کی خدمت کرے گا، رب تجھے جہاد کا ثواب عطا کرے۔ تیرے لیے جہاد یہی ہے اگر اپنے والدین کی خدمت۔ تو جہاد جتنی افضل عبادت کہاں، اور کسی محفل میں جانا کہاں۔ اور محافل بھی آج کل کی ایسی ہوتی ہیں کہ محافل میں جانے والے صبح نماز فجر بھی ادا نہیں کرتے، اکثر و بیشتر مولوی خود بھی نہیں کرتے، نعت کام بھی نہیں کرتے۔ تو ایسی محافل سے بچیں جس سے آپ کے فرض جو ہیں بچاتے ہیں۔ محفل میں جانا مستحب ہے، باعث ثواب ہے، مگر نماز کی ادائیگی کرنا فرض ہے۔ فرض چھوڑ کے مستحب کی طرف نہیں آپ بڑھ سکتے۔ اگر مستحب کی وجہ سے فرض جا رہا ہے، ترک فرض ہو رہا ہے، آپ کا مستحب اختیار کرنا، اس محفل پر جانا ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ مسائل آپ کو کوئی کم ہی بتائے گا۔ تو اس لیے اگر بہن ہے تو اس کے ساتھ آپ اچھا رویہ اختیار کریں گے، اس پر مال خرچ کریں گے، تو کیا ہوگا، تمہارے والدین تم سے راضی ہوں گے۔ مائیں تو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو بیٹیوں کے میکے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جو رونقیں میکے میں لگا کرتی تھی بیٹی کے آنے پر، بیٹی کے بچوں کے آنے پر، گھر میں اچھے پکوان پکا کرتے تھے، فروٹ آیا کرتے تھے، پھل آیا کرتے تھے، وہ پھر ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر بھائی بہنوں سے بس ایک دنیا داری والا ایک رویہ رہ جاتا ہے، بس باقی وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر بہنیں بھی اپنے بچوں کو لے کر میکے آنا چھوڑ دیتی ہیں، کہ میکے تبھی تک ہوتی ہیں جب تک مائیں زندہ ہوتی ہیں، جب تک باپ زندہ ہوتے ہیں۔ تو خدا را والدین کے جانے کے بعد بھی اپنے بہنوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھلا رکھیں، ان کی خدمت کرو گے، ان کو راضی کرو گے، ہمارے والدین کی روح کو ثواب ملے گا، ہمارے والدین کی روح کو تازگی ملے گی، وہ خوش ہوں گے۔ اگر وہ خوش ہو گئے تو سمجھ لیجیے گا اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہو جائے گا۔ تو اپنی بہنوں پر خرچ کریں، بہنوں کے حقوق ادا کریں۔ اگر والدین نے اپنی بیٹیوں کے حقوق نہیں ادا کیے، وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیا، وراثت تو بنتی والدین کے باپ کے جانے کے بعد ہے، تو اب آپ کے اوپر ذمہ ہے کہ اپنی بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کریں۔ یاد رکھیے رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے، جس نے آپ کو بچے دیے ہیں، اولاد دی ہے، انہوں نے، اس رب نے ان بچوں کے رزق کا ذمہ خود لیا ہے۔ آپ رازق بننے کی کوشش مت کریں کہ آپ بہنوں کے حقوق کو دبا کر، بہنوں کی جائیداد کو دبا کر آپ اپنے بچوں کا رزق بڑھانے کی کوشش کریں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے اپنی ذاتی کوشش سے کوئی بندہ امیر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العزت کی منشا شامل آ رہا ہو۔ ساری زندگی آپ کماتے رہیں، جتنا مرضی آپ بچتیں کرتے رہیں، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر آپ مال اکٹھا کر لیں، رب چاہے تو ایک لمحے میں وہ سارا مال ختم ہو سکتا ہے، ایک لمحہ نہیں۔ آپ نے یہ زلزلے دیکھی ہیں، بڑے بڑے
बड़े बड़े होटल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपने जमीन बोस होते चंद लम्हा के अंदर देखी है, तो देर लगती है, नहीं देर लगती। मैं खारियां में रहा हूँ, खारियां का एक बड़ा अमीर शख्स था, मैं जानता हूँ उसको, क्योंकि खारियां कैंट के अंदर पढ़ते रहे हैं, FT कॉलेज खारियां कैंट के अंदर हमारी तालीम है सारे बहन भाइयों। तो वो हमारा एक क्लास फेलो था, उसका बाप जो है वो सारी उम्र कनाडा रहा, बड़ा उसने खारियां कैंट के अंदर महल बनाया और बड़ी गाड़ियां और बड़ी बड़ी गाड़ियां वायद गाड़ी तब्दील कर रहे होते थे। लेकिन जब रब की नाराजगी हुई या कुछ भी आप कह लें, हालात बदले, एक लम्हा नहीं लगा, वो महल भी बिक गया, गाड़ियां भी बिक गई, कुछ भी ना बचा। उसके एक भाई के दिल में सुराख जो है वो पैदा हो गया। डॉक्टर ने इलाज किया, उसने अपने बेटे के इलाज के लिए रफ्ता रफ्ता सारी जायदादें बेचना शुरू की, महल भी बिक गए, गाड़ियां भी बिक गई, सभी कुछ बिक गया, और सब कुछ खत्म होने के बाद वो बच्चा भी खत्म हो गया। तो रब चाहे तो सभी कुछ खत्म होते देर नहीं लगती, इसलिए कभी किसी का हक ना, जिसका जो हक बनता है उसको अदा करें, वक्त पर अदा करें, इससे पहले अदा करें कि आपकी आंखें बंद हो जाए। अगर आज आपने बहनों का हक दबा लिया, उनके हक पर आप सांप बनकर बैठ गए, आप तो चले जाएंगे, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, हिसाब आपकी औलाद ने नहीं देना, आपने देना। वो फिर जो अजाब आप पर मुसल्लत होगा वो आपके नाकाबिले बर्दाश्त होगा। आप बहनों का हक अदा करेंगे, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह खुश होकर पता नहीं आप कितना अता करते, आपकी औलाद के लिए कितने इसबाब पैदा करते। हमने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास कुछ नहीं था और दिनों के अंदर वो इतने अमीर हुए, और ऐसे भी देखे हैं जिनके पास सभी कुछ था और दिनों में गरीब होते थे। तो ये अल्लाह की अता पर होता है, रब जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है, वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब। अल्लाह को किसी शय से कोई ममानियत नहीं है, वह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर शय पर कादिर है, वो जो चाहता है वो हो जाता है। तो इसलिए अपने बहनों के हकूक़ को अदा करें, विरासत में जो उनका हक बनता है। अगर बेटा है और बेटियां हैं, बेटे के 2 हक हैं, बेटी का 1 हक है। अगर सिर्फ बेटियां हैं, 2 से ज़ायद बेटियां हैं, तो तरके में से, विरासत में से उनको 2/3 हिस्सा मिलेगा। अगर किसी शख्स की सिर्फ 1 ही बेटी है और इसके अलावा कोई औलाद नहीं है, ना कि वो बेटी है ना कोई बेटा है, फिर उसको विरासत में आधा हिस्सा मिलेगा, आधी विरासत मिलेगी, आधी दूसरे हकदार होंगे। मौजूद नहीं है, तफसील तलबात है, फिर कभी पेश करूंगा। तो जो किसी का हक बनता है उसको अदा करें, बहनों के हकूक को अदा करें, बहनों पर खर्च करें, बहनों के यहाँ आना जाना रखें। बहनों की बेटियों की अगर शादियां हों तो नान की चक के नाम पर जो आप लोग देते हैं उससे बढ़कर दें। बहनों की बेटियों की शादियों में अपनी हैसियत और बसात के मुताबिक खर्च करें, उनके खाने का इस्तेमाल करें, उनके लिए जहेज का, उनके लिए फर्नीचर का, जो कुछ आपसे बन पड़ती है। जिस तरह अपनी बेटियों पर खर्च करते हैं, उसी तरह अगर बहन गरीब है तो उसकी बेटी के हाथ पीले करने में उनके साथ मुआवनत है। ये अल्लाह राजी होगा और अल्लाह राजी होकर तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर इज़ाफ़ा फरमाएगा। वक्त काफी हो रहा है, मैं आगे बढ़ता हूँ। औरत अगर बेटी है तो वो आपके लिए जन्नत की ज़ामन है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब जिसको 4 बेटियां अता फरमाए और वो उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करे और उनको अपने घर की कर दे, कल जन्नत के अंदर वो मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां साथ साथ हैं। इस तरह हजूर ने हाथ उठाए और कहा, ये जिस तरह 2 उंगलियां साथ साथ है, इस तरह वो शख्स जन्नत में मेरे साथ होगा जो अपनी 4 बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत करके उनको अपने घर का करेगा। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास 3 हो, जिसकी 3 बेटियां हो। हजूर ने फरमाया उसके लिए भी यही हुक्म है। सहाबी अर्ज हुआ, हजूर जिसके पास हो ही 2। हजूर ने फरमाया 2 की अच्छी तालीम और तरबियत करे, उनको अपने घर का करे, कल वो बरोज़े माशर जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां साथ साथ हैं। एक सहाबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी को रब ने 1 ही बेटी अता की हो तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जिसको रब 1 बेटी अता करे वो उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करे और उसको अपने घर का करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर जन्नत को हलाल और दोज़ख को हराम करार देगा और वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां साथ। बेटा पैदा हो रब की तरफ से मुबारकें नहीं आती, बेटी पैदा हो रब की तरफ से फरिश्ता उस घर आता है और उस बाप को मुबारकबाद देता है।
کہ اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے رحمت سے نوازا، تو بیٹی رحمت ہوا کرتی۔ آج ہم ہر معاملے کے اندر بیٹی اور بیٹے کے اندر فرق کرتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو، ہم جناب رس گلے، برفیاں اور فلاں اور کہاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو تو ہم کوئی خوشی نہیں کرتے، کوئی مٹھائی نہیں بانٹتے، کوئی بانٹنے کا بھی تو وہ سستی چیز، کوئی شکر پارے، کوئی لڈو لے کے بانٹنا شروع کرے گا۔ اگر آپ بیٹے کی خوشی پر اچھی چیز بانٹ رہے ہو، رس گلے بانٹ رہے ہو یا برفی بانٹ رہے ہو، تو بیٹی کی خوشی اس سے بڑھ کر نہیں کر سکتے تو بیٹی کی خوشی کے برابر ضرور کرو۔ گھر میں کوئی چیز لے کے آتے ہو، پھل فروٹ لے کے آتے ہو، تو بیٹی کو بیٹے کے برابر حصہ دو، بلکہ کوشش کرو، بیٹیاں نرم دل ہوتی ہیں، بیٹی کو پہلے دو، بیٹے کو بعد دو۔ ہم ہر بات کی تمیز کرتے ہیں، گھر میں گوشت پک جائے، مائیں تمیز کر رہی ہوتی ہیں، گوشت کے اچھے اچھے حصے، لیگ پیسز اور اچھی بوٹیاں جو ہیں، اچھے گوشت کے ٹکڑے وہ علیحدہ کر کے رکھ رہی ہوتی ہیں، پہلا پراجوں کا حصہ کاٹ لیں، بچوں پنجر جو ہلکی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو بچے چلائیں۔ اس طرح کی تمیز مت کرو، اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوگا۔ بیٹی کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ بیٹے سے بڑھ کر کوشش کریں، اگر بڑھ کر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے اندر اعتدال ضرور کریں، اس کے اندر عدل ضرور کریں، کہ جتنی آپ بیٹی کو محبت دیتے ہیں، بیٹے کو محبت دیتے ہیں، اتنی ہی بیٹی کو محبت دیں۔ بیٹیاں پرایا تن ہوتی ہیں، انہوں نے پرائے گھروں میں جانا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس طرح کے حالات کا سامنا ہم سے کرنا پڑے، اس لیے بیٹیوں سے محبت کریں۔ بار بار کہہ رہا ہوں، بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹیوں سے محبت کریں، بہنوں سے محبت کریں۔ ان سے محبت کرنا رائے گاہ نہیں جائے گا، اللہ اللہ کے رسول کی رضا کا باعث بنے گا۔ اور اگر رب نے تجھے مال عطا کیا ہے تو جہاں بیٹوں کے لیے جائیداد بنائے جا رہے ہو، وہاں بیٹیوں کو بھی خود اپنی زندگی کے اندر جائیداد دو، ان کی نام لگواؤ، تاکہ کل آنے والے وقت میں مسائل نہ بنے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ چل رہا ہوتا ہے، والدین خود ہی اپنی حیاتی کے اندر ہی اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت سے، اپنی جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھنے برا دے نام لا چھڑ۔ اپنی زندگی میں وہ ساری جائیداد جو ہے اپنے بیٹوں کے نام پر لگا دیتے ہیں اور بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ اگر تو بیٹی کا حق کھا کے حج پہ جا رہا ہے تو تیرا حج قبول نہیں۔ بیٹی کے وراثت کے حق پر ڈاکہ ڈال کر تو عمرے پہ جا رہا ہے تو تیرا کوئی عمرہ نہیں، تو ظلم کر رہا ہے۔ جو رب نے قرآن میں تجھے وصیت کی ہے، بیٹی کا حق تیری جائیداد کے اندر، تیرے مال کے اندر رکھا ہے، تو اگر نہیں دے رہا تو رب کی نافرمانی کر رہا ہے، رب کا تو انکار کر رہا ہے، رب کے احکامات کے خلاف چل رہا ہے، اور رب کے احکامات کے خلاف چلے گا تو کامیاب نہیں، ناکام